وہاج اور ریا کو نئے گھر میں شفٹ ہوئے ایک ہفتہ ہوا تھا۔ وہاج اور ریا کا ایک بچپن کا دوست تھا شہراز۔ شہراز کے 2 بچے تھے، ایان اور رانیہ۔ شہراز کی بیوی انیتا انتہائی خوش اخلاق عورت تھی۔ وہاج اور ریا کی ابھی نئی شادی ہوئی تھی اور ریا جب سے اس نئے گھر میں شفٹ ہوئی تھی اس کے ساتھ بہت ہی عجیب ہو رہا تھا، لیکن آج تو حد ہی ہو گئی تھی۔ وہاج کے آفس جانے کے بعد وہ صفائی کرنے میں مصروف ہو گئی۔ اسٹور روم کی صفائی کرتے کرتے اسے ایک کونے میں سے ایک انتہائی خوبصورت گڑیا ملی۔ واؤ، واٹ اٹس سو بیوٹیفل! کتنی پیاری گڑیا ہے، ریا خوشی سے بولی۔ واؤ، اٹس سو بیوٹیفل! کتنی پیاری گڑیا ہے۔ گڑیا نے بھی آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے ریا کی بات دہرائی۔ تو خوبصورت ڈال، تم بولتی بھی ہو؟ ریا چہکی۔ مگر یہ کیا؟ گڑیا کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو گئیں۔ ہاں، میں بولتی بھی ہوں۔ مار دوں گی، میں تم دونوں کو مار دوں گی، نہیں چھوڑوں گی، میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گی، میں معاف نہیں کروں گی۔ ریا گھبرا گئی، گڑیا کو دور پھینک دیا اور خود بھاگتی ہوئی باہر نکل آئی۔ ریا ڈر گئی، کون ہے جو ہمیں مارنا چاہتا ہے؟ سوچنے لگی، دل ابھی تک زور سے دھڑک رہا تھا۔ اتنے میں گیٹ پر بیل ہوئی۔ ریا چونک گئی، چوک کے باہر جھانکنے لگی۔ سامنے انیتا کھڑی تھی۔ گہرے سانس لے کر پہلے خود کو ریلیکس کیا اور گیٹ کھول دیا۔ چہرے پر مسکراہٹ سجا لی جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ وہاج صبح 9 بجے آفس چلا جاتا تھا۔ پیچھے ریا اکیلی ہوتی تو کبھی انیتا گھر آ جاتی یا ریا انیتا کے گھر چلی جاتی۔ شام کو وہاج جب واپس آیا، کھانا وغیرہ کھا کر دونوں بیڈ روم میں چلے گئے۔ ریا نے صبح والا واقعہ وہاج کو بتانا چاہا۔ وہ وہاج کے پاس آ بیٹھی۔ وہاج، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ ہاں کہو نا ریا، اس میں تمہیں اتنا پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ مسکرا کر بولا۔ وہ آج صبح وہ مناسب الفاظ تلاش کر رہی تھی جب وہاج کا فون بج اٹھا۔ 1 منٹ میں آیا، وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ باس کا فون تھا۔ یار اب بولو، کیا کہہ رہی تھی تم؟ 5 منٹ بعد وہ واپس آیا اور بولا، نہیں وہاج، کچھ نہیں، میں تو ایسے ہی۔ ریا بات ٹال کر اٹھ گئی۔ اگلی صبح جب وہ اٹھی تو وہاج سو رہا تھا۔ وہاج کو جگا کر خود واش روم میں چلی گئی۔ برش کیا، پھر صابن لگا کر منہ دھونے لگی۔ جیسے ہی آنکھیں کھول کر سامنے آئینے میں دیکھا، خوف کے مارے اس کی رنگت پیلی پڑ گئی۔ سامنے آئینے پر خون سے لکھا ہوا تھا، مار دوں گی، میں تم دونوں کو مار دوں گی، کوئی بھی بچ نہ پائے گا۔ ہو بہو وہی الفاظ تھے جو اس گڑیا نے کہے تھے۔ ریا جلدی کرو، میری بلو شرٹ نہیں مل رہی ہے۔ کمرے سے وہاج کی آواز آئی۔ منہ پر الٹے سیدھے چھینٹے مار کر وہ باہر نکل آئی۔ کیا ہوا وہاج؟ ریا کی ہلدی جیسی رنگت دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ نہیں کچھ نہیں ہوا۔ جلدی سے وہ الماری سے شرٹ نکال کر اس نے وہاج کو تھما دی اور باہر آ گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ کون ہے جو ہمیں مار ڈالنا چاہتا ہے؟ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ریا جلدی کرو، لیٹ ہو رہا ہے۔ ناشتہ ریڈی کیا ہے؟ وہاج اپنی دھن میں بولتا ہوا باہر آیا۔ ریا کو پریشان دیکھ کر وہ چلا اٹھا۔ کندھے پر ہاتھ رکھا تو ریا گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہاج، میں ناشتہ بنانے لگی ہوں۔ وہ خوفزدہ سی اس کی سائڈ سے ہو کر نکل گئی۔ وہاج نے اسے کندھوں سے تھام کر سامنے کیا اور کرسی پر بٹھا دیا۔ میری بات سنو ریا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کون سی بات تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ وہاج کے پوچھنے پر ریا پھوٹ کر رونے لگی۔ ریا بولو نا یار، کیا ہوا ہے؟ وہاج اس کے رونے سے پریشان ہو گیا۔ ریا نے روتے ہوئے اسے کل کا اور آج کا واقعہ سنایا۔ وہاج، وہ ہمیں مار ڈالے گی، نہیں چھوڑے گی، وہ ہم دونوں کو مار دے گی۔ ریا پھر سے رونے لگی۔ ریا، میں ہوں نا، اور تم رو کیوں رہی ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ تمہارا وہم ہے۔ نہیں وہاج، یہ میرا وہم نہیں ہے۔
وہ ہے وہاج، میرا یقین کرو، وہ مار دے گی۔ اچھا ریا، دیکھو رو مت۔ وہاج نے نرمی سے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے، ایسی بات ہے تو ریا میں آج آفس نہیں جاتا، اوکے؟ نہیں وہاج، تم چھٹی مت کرو، پہلے ہی بہت سی چھٹیاں کر چکے ہو، ریا بولی۔ ارے ایک چھٹی کرنے میں کیا حرج ہے، اور اسے بھی آج دیکھ لیتے ہیں جو ہماری پیاری سی بیوی کو تنگ کرتا ہے۔ وہاج نے اسے بہلایا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ دن کے 12 بج رہے تھے۔ ریا کچن میں تھی، وہاج سامنے لاؤنج میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ کچن سے فارغ ہو کر وہ اپنے روم میں چلی آئی، الماری سے کچھ کپڑے نکالنے کی غرض سے۔ وہ الماری کی طرف بڑھی، میز پر پڑے پھولوں کا گلدستہ زمین پر گر پڑا۔ ارے یہ کیسے گر گیا؟ ریا بڑبڑائی اور آگے بڑھ کر نیچے سے گلدستہ اٹھا کر میز پر رکھنا چاہا۔ تبھی ساتھ پڑے بیڈ کے نیچے سے 2 ہاتھ نکلے، ریا کے پاؤں کو پکڑ کر زور سے کھینچا۔ ریا منہ کے بل زمین پر گر پڑی، ایک زوردار چیخ اس کے منہ سے نکلی، لاؤنج میں بیٹھے وہاج کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ لیپ ٹاپ صوفے پر رکھ کر کمرے کی طرف بھاگا تو اس نے سامنے ریا زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ وہ گھبرا کر آگے آیا اور ریا کو ہوش میں لانے لگا۔ ریا کو شام کے 5 بجے ہوش آیا۔ وہاج اسے ہوش میں آتے ہی دیکھ کر اس کی طرف بڑھا۔ ریا، تمہیں ہوش آ گیا؟ تم ٹھیک تو ہو نا ریا؟ ریا نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اٹھ نہ پائی، لیٹی رہی۔ اور مجھے بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا تھا؟ وہاج اس کا ہاتھ تھام کر بولا۔ ریا نے وہاج کو سب کچھ بتایا اور رونے لگی۔ وہاج، میں نے خود دیکھا، محسوس کیا۔ وہاج، وہ 2 ہاتھ تھے۔ وہاج، کچھ ہے، پلیز یہاں سے چلو، ہم کہیں اور چلتے ہیں۔ وہ روتے ہوئے اس سے لپٹ گئی۔ وہاج نے پہلے تو اس واقعے کو سیریس نہ لیا تھا مگر اب ریا کو اس حالت میں دیکھ کر کچھ سوچنے پر مجبور ہو رہا تھا۔ انیتا اور شہراز سے مسئلہ ڈسکس کیا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ کچھ دنوں کی چھٹی لے کر ریا کو گھمانے لے جائے۔ گھر میں اس کی اکیلی رہ کر شاید ایسی حالت ہو گئی ہے۔ اگلی صبح ریا کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر تھی۔ شام کو وہاج اسے تیار ہونے کو کہنے لگا، خود لاؤنج میں آ بیٹھا۔ وہ کپڑے چینج کر کے بال باندھنے کے لیے ڈریسنگ ٹیبل پر آ بیٹھی۔ بال کھول کر سامنے آئینے کی طرف دیکھا تو خوف زدہ ہو گئی۔ آئینے میں سے کوئی لڑکی اس کے پیچھے سے بہت تیزی سے گزری تھی۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی، پیچھے مڑ کر دیکھا تو کمرہ خالی تھا۔ اتنے میں وہاج چلا آیا۔ کیا ہے یار، کتنی دیر لگاؤ گی؟ وہاج اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ بس وہاج 2 منٹ میں بس بال باندھ لوں۔ ریا چہرے کے تاثرات بدلتے ہوئے مسکرا کر بولی اور جلدی جلدی بال باندھنے لگی۔ وہ چاہ کر بھی وہاج کو بتا نہ سکی جو اس نے دیکھا تھا۔ آج وہاج کتنا خوش تھا۔ میں گاڑی میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، جلدی آنا۔ بس ہو گیا ہے ریا، ریا نے اچھی لگ رہی ہو، وہاج مسکرا کر بولا اور جلدی سے باہر نکل گیا۔ ریا نے بال بنا کر بیگ اٹھایا اور باہر نکل کر کمرے لاک کرنے لگی۔ سب کام نپٹانے کے بعد وہ تیز تیز سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آ رہی تھی۔ جب سیڑھیوں پر پڑی اس گڑیا پر ریا کا پاؤں پڑا۔ اگلے ہی لمحے گڑیا کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکلنے لگیں۔ خوف و دہشت سے ریا لڑکھڑا کر گر گئی۔ اس کے منہ سے زوردار چیخ نکلی جو باہر گاڑی کا لاک کھولتے ہوئے وہاج نے بخوبی سنی اور بھاگتا ہوا اندر آیا۔ ریا پاؤں پکڑے زور و شور سے روئی جا رہی تھی۔ ریا، ارے یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ بھاگ کر ریا تک پہنچا۔ وہاج، وہاں سیڑھیوں پر وہی گڑیا ہے، اس نے مجھے دھکا دیا ہے، وہاج ریا بتا کر رونے لگی۔ وہاج تیزی سے اوپر آیا مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ ریا، سیڑھیاں تو خالی ہیں، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ ریا کے پاس آ کر بولا۔ نہیں وہاج، میں نے خود دیکھا ہے، میرا پاؤں پڑا اس کے اوپر۔ وہاج،
मुझे लगा जैसे मैंने गोश्त के लोथड़े पर पाँव रख दिया है। मैं सच कह रही हूँ वहाज, मेरा यकीन करो। वो उसका हाथ पकड़कर बल्क उठी। रिया मेरी जान, मुझे तुम पर यकीन है। अच्छा चलो उठो, अब तुम्हें इस हालत में मैं बाहर तो नहीं लेके जा सकता, चलो कमरे में चलें। वो उससे सहारा देकर बोला तो वो करा कर रह गई। पाँव में भी अभी अभी ठेस उठ रही थी, जैसे किसी ने पकड़कर मरोड़ दिया है। अगले 2 दिन वहाज उसकी खिदमत में ही लगा रहा। ये उससे अगले दिन की बात है। शाम को वहाज ऑफिस वर्क में मसरूफ़ था और वो बोर हो रही थी। तभी वहाज को बताकर वो अनीता की तरफ चली गई। 1 घंटे बाद जब वो वापस आई तो तबीयत बोझ सी थी। अरे रिया, तुम इतनी जल्दी आ गई, वहाज उसे देखकर बोला। इतनी खामोश क्यों हो? चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? वो उसे मुसलसल खामोश देखकर बोला। कुछ नहीं वहाज, मेरे सर में दर्द है, मैं रूम में जा रही हूँ, वो बोझल सी बोली। अच्छा रिया सुनो। तो इससे पहले वहाज उसे कुछ कहता उसका फ़ोन बज उठा। वहाज फ़ोन पर मसरूफ़ देखकर वो अंदर चली गई। रिया के कमरे में जाते ही ठीक 5 मिनट बाद कमरा रिया की चीखों से गूंज उठा। फ़ोन पर बात करते हुए वहाज ने मोबाइल फेंका और रूम में चला गया। रिया क्या हुआ है? वो कमरे में आया तो कमरे में घुप अंधेरा था। हाथ मारकर स्विच बोर्ड से कमरे के सारे बटन ऑन किए। कमरा रोशनी से झगमगा उठा। सामने ही रिया दीवार के साथ टेक लगाकर बैठी नजर आई। घुटनों पर हाथ रखे, सर झुकाए हुए बालों ने उसका सारा चेहरा ढांप रखा था। रिया मेरी जान, ऐसे क्यों बैठी हो? वहाज घुटनों के बल जमीन पर बैठते हुए बोला। दोनों हाथों से उसका सर पकड़कर ऊंचा किया, चेहरे से बाल हटाए और साकता रह गया। रिया की आंखें बंद थीं, आंखों के गिर्द ब्लैक सर्कल से डार्क थे, जैसे किसी ने काला रंग कर रखा हो, और होठों का रंग ब्राउन था। जगह जगह कट के निशान थे, जिनमें से खून रस रस कर जम चुका था। रिया आंखें खोलो, क्या हो गया है तुम्हें? वो परेशान हुआ उठा। उसके जहन में वो सब बातें गूंजने लगी जो रिया उसे बताती रही थी, और वो मजाक समझकर टालता रहा था। रिया को उठाकर बेड पर डाला, उसके हाथ पांव मलता रहा, मगर रिया थी कि होश में आने का नाम नहीं ले रही थी। फिर जल्दी से उठा और लाउंज से अपना मोबाइल उठाकर शहराज को फ़ोन करने लगा। हेलो शहराज, तुम कहाँ हो यार? प्लीज़ जल्दी से आ जाओ, पता नहीं रिया को क्या हो गया है, वो आंखें ही नहीं खोल रही। दूसरी तरफ से शहराज के कॉल पिक करते ही बोला, और अनीता को भी लाने का कहकर फ़ोन काट दिया। अगले 15 मिनट में वो दोनों उसके पास थे। वहाज ने उन्हें सारी बात बताई और डॉक्टर को लेने को भागा। नहीं वहाज, मुझे नहीं लगता कि ये डॉक्टर का मसला है, ये तो मुझे कुछ और ही लग रहा है। शहराज ने उसे रोका। तो फिर क्या करें शहराज? वहाज परेशान हुआ। तू टेंशन मत ले यार, मैं कुछ करता हूँ, शहराज बोला और मोबाइल पर कोई नंबर मिलाकर बात करने लगा। 5 मिनट बाद कॉल ड्रॉप करके वो वहाज से बोला, वहाज मेरा एक दोस्त है, उसकी फैमिली में एक ऐसी औरत है जो इन दूसरी मखलूक के बारे में इल्म रखती है, क्या पता वो हमारी मदद कर दे। मैंने उनसे बात की है, मैं उन्हें पिक करने जा रहा हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ? वहाज बोला, नहीं यार, तू यहीं रुक अनीता और रिया के पास, मैं 10 मिनट में वापस आ जाऊँगा, ये 5 मिनट का रास्ता है, शहराज बोला। वहाज को तसल्ली देकर बाहर निकल गया। वहाज और अनीता रिया को होश में लाने की कोशिश करने लगे, मगर नाकाम रहे। 15 मिनट बाद शहराज आया तो उसके साथ एक औरत भी थी। वो औरत जैसे ही कमरे में दाखिल होने लगी, दायां पाँव कमरे में रखा, अगले ही पल झटका खाकर पाँव पीछे कर लिया, यूं जैसे कि कोई करंट लगा हो। आगे पीछे देखकर कमरे में दाखिल हुई। बहुत बुरा साया है इस घर पर,
وہ کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے بولی۔ وہاج آگے بڑھا اور اس عورت کے قدموں میں جا بیٹھا۔ دیکھو آپ جو کوئی بھی ہو، پلیز میری ریا کو بچا لو، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، آج آپ جو کہو گی آپ کو دوں گا، پر میری ریا کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ 6 فٹ کا مرد بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ وہ عورت آگے بڑھی اور ریا کے بیڈ کے گرد 7 چکر لگا کر کچھ پڑھنے لگی، پھر اشارے سے وہاج کو پاس بلا کر اس دائرے کے اندر کھڑا کیا اور اپنے تھیلے میں سے ایک عطر کی شیشی نکال کر اس پر دم کیا اور وہاج کی طرف بڑھایا۔ وہاج نے وہ تھام لی، پھر ایک رسی نکال کر وہاج کو تھمائی اور ریا کے ہاتھوں پاؤں باندھنے کو کہا۔ وہاج کو برا تو لگا مگر چپ چاپ ریا کے ہاتھ پاؤں باندھنے لگا۔ جب باندھ چکا تھا تو اس عورت نے عطر کی شیشی ریا کے ناک کو لگانے کو کہا۔ وہاج نے ڈھکن کھول کر شیشی ریا کی ناک سے لگا دی۔ ریا آہستہ آہستہ پھر تیز تیز سانس لینے لگی۔ اس عورت نے وہاج کو ریا سے دور رہنے کا اشارہ کیا۔ وہاج پیچھے ہٹ گیا۔ تیز تیز سانس لیتی ریا ہوش میں آنے لگی۔ ابھی اس کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ چھانے لگی۔ ریا نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھول دیں اور بے سرے قہقہے لگانے لگی۔ اس کی آنکھوں کے ڈھیلے بالکل سفید پڑ گئے تھے۔ وہ ڈر گئے، اس لڑکی کے اندر وہ بری روح داخل ہو چکی ہے، وہ عورت بولی اور اپنے تھیلے سے پانی کی بوتل نکال کر دم کیا ہوا پانی ریا پر پھینکا۔ قہقہے لگاتی ریا نے ایک دم چیخنا شروع کر دیا۔ بولو، کون ہو تم؟ بولو، وہ عورت ریا پر مسلسل پانی کے چھینٹے گراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ نہیں چھوڑوں گی، میں اس لڑکی کو مار دوں گی، ریا کے اندر سے آواز سنائی دی۔ بولو، کیا چاہتی ہو تم؟ اس عورت نے ریا پر دوبارہ پانی پھینکا اور ریا زور سے چلائی جیسے اس کے اندر وہ روح کو تکلیف ہو رہی ہو۔ ویسے ہی مار دوں گی جیسے مجھے مارا گیا، میں اس کو بھی مار دوں گی، وہ روح چلائی۔ کیوں مارو گی تم؟ اس لڑکی نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ عورت بولی۔ اس گھر میں جتنے بھی آئیں گے میں نے سب کو مار دیا ہے، ان دونوں کو بھی مار دوں گی، وہ بولی۔ کیا چاہتی ہو تم؟ کیا کہانی ہے تمہاری؟ دوبارہ پانی پھینکا اور پوچھا۔ وہ روح زور زور سے رونے لگی جیسے بہت سی عورتیں مل کر بین کر رہی ہوں۔ آہستہ آہستہ رونے میں کمی آتی گئی، پھر خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں اس روح کی آواز گردش کرنے لگی۔ میں بھی ایک لڑکے سے پیار کرتی تھی، ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت ہی چاہتے تھے، مگر میرے باپ نے میری شادی کہیں اور طے کر دی۔ میں لاکھ روئی چلائی مگر وہ نہ مانے۔ پھر میری شادی والے دن وہ لڑکا آیا جو مجھے پیار کرتا تھا اور مجھے بھگا کر لے گیا۔ ہم نے شادی کر لی اور ہم اسی گھر میں آ کر رہنے لگے۔ 3 ماہ ہم ہنسی خوشی رہے اور ایک دن میرے باپ کو میرے ٹھکانے کا پتہ چل گیا۔ وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ آیا اور ہمیں مار کر ہمارے گلے میں رسی ڈال کر ہمیں پنکھے سے لٹکا دیا تاکہ لوگ سمجھیں کہ ہم نے خودکشی کر لی ہے۔ تب سے میری روح اس گھر میں بھٹک رہی ہے۔ جو اس گھر میں آیا میں نے سب کو مار دیا، پھر بھی مجھے سکون نہیں مل رہا۔ اب اس لڑکی کی باری ہے، تم سب کو بھی مار دوں گی میں، کیوں آئے ہو تم لوگ یہاں؟ اپنی موت کو خود ہی آواز دی ہے تم لوگوں نے۔ مار دوں گی میں سب کو، مار دوں گی میں سب کو، وہ زور سے قہقہے لگانے لگی۔ وہ عورت منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگی، ہاتھ میں پکڑی رسی حرکت میں آئی اور قہقہے لگاتی ہوئی روح کے جسم پر پڑنے لگی۔ وہ چلانے لگی، تجھے جانا ہوگا واپس اپنے دیس میں جانا ہوگا۔ وہ بول چھوڑے گی اس لڑکی کو کہ نہیں؟ وہ عورت بولی۔ نہیں، سب کو مار دوں گی، وہ روح چلاتی رہی۔ اس عورت کا رسی والا ہاتھ چلتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد کا منظر بڑا خوفناک تھا۔ ریا کے منہ سے کالا دھواں نکلا اور فضا میں انسانی شکل اختیار کرنے لگا۔ اس عورت نے اپنے تھیلے سے ایک بوتل نکالی، اس کا ڈھکن کھول کر تیز تیز پڑھنے لگی۔ کمرے میں کسی لڑکی کی چیخوں کی آواز
آوازیں گونجنے لگیں۔ کالا دھواں تیزی سے اس بوتل میں منتقل ہونے لگا۔ اس عورت نے جلدی سے بوتل کو ڈھکن لگا کر بند کر دیا۔ وحاج ریا کے کرا سن کر وحاج ریا کی طرف لپکا۔ تم ٹھیک تو ہو نا ریا؟ وہ بولا۔ ریا نے سر ہلا کر اپنے ٹھیک ہونے کا ثبوت دیا اور خاموشی سے وحاج کے باہوں میں پناہ لے لی۔ وحاج نے بھی کسی قیمتی چیز کی طرح اپنے اندر چھپا لینا۔ سامنے کھڑے شہراز اور انیتا نے شکر کا کلمہ ادا کیا۔ اس واقعے کے 1 ہفتے بعد وحاج ریا کو لے کر دبئی چلا گیا۔ اس واقعے کو وہ دونوں بھولے سے بھی نہ یاد کرتے ہیں، کیونکہ جو ٹائم وہ گزار رہے تھے اور باقی کی زندگی جو وہ گزارنے والے تھے وہ بہت خوشگوار گزرنے والی تھی۔